الأولين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه مشكات. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه إن هذا في الأمر لفي الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع سخن
حضرت رسول مقبول هادي سبل ختم الرسول جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ، آپ کا چہرہ انور، آپ کا جسم اطہر، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ سیرت سے متعلق ہے۔ سیرت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ کے اقوال، زبان مبارک سے جو آپ فرمائے اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اقوال بھی کہتے ہیں، آپ کے افعال کو، آپ کے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کو کہا، یہ سیرت ہے۔ کسی چیز سے رکنے کا فرمایا، یہ سیرت ہے۔ کوئی چیز آپ نے دیکھی اور خاموش اختیار کی، یہ آپ کی سیرت ہے۔ تو سیرت اپنے اندر وسیع و عریض مفہوم رکھتا ہے، بڑی وسعت اور گنجائش اس میں موجود ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اگر یہ متن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر ہے۔ قرآن علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہے، عملی نمونہ ہے۔ قرآن کریم واعظ و نصیحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واعظ ہے یا اس کے ناصح ہیں۔ قرآن کریم تبلیغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبلغ۔ قرآن کریم دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے داعی ہے۔ قرآن کریم رحمت ہے، کتاب رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن کریم سارے انسانوں اور جنوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہادی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے۔ بعثت الی الاسود والاحمر، قرآن کریم ہر کالے گورے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر کالے اور گورے کے لیے۔ بعثت الی الجن والانس، قرآن کریم ہر جن اور انسان کے لیے ہے، دونوں سے پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنوں، تم کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، تم سے پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے انسانوں، اے جنوں، کتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں کس کس پہ تم شک کرو گے، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن کی ہر آیت، ہر جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف مشیر ہے، اس کا اشارہ کرتا۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کے کارنامے، رسالت، قیامت کا ذکر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کا ذکر ہے، یہ آپ کی سیرت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جنت کو، دوزخ کو، آخرت کو، قبر کے عذاب کو، قبر کے ثواب کو، اور دنیا فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اس کو خوب کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، عملی سیرت، یہ سب کچھ بتلا رہی ہے، یہ آپ کی سیرت طیبہ کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان حضور علیہ السلام کے اخلاق کا تو بتائیے. وہ سمجھے کہ شاید آپ حدیثوں کا بتائیں. تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اولم تقرأ القرآن، تو نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ اسے تو قرآن تو پڑھا ہے. کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل، سارے اخلاق وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے. یوں سمجھیے قرآن لکھا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام چلتا پھرتا ایک عملی نمونہ. لکھا ہوا قرآن چاہیے تو الماری میں رکھا ہوا ہے، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تو نے قرآن کریم پڑھ لیا تو جو تجھے وہاں دکھے گا، پڑھتے پڑھتے نظر آئے گا آپ علیہ السلام کے سر سے لے کے پیر تک وہ عمل آپ کی جسد اطہر کا نظر آئے گا. تو میرے دوستوں، عقائد کا ذکر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے آپ کا کیا تعلق ہے. یہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے. آپ کا اپنی نفس اور جان سے، اپنے جسم سے کیا تعلق ہے، یہ دو باتیں ہوتی ہیں. اور مخلوق سے آپ کا کیا تعلق ہے، تین باتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے آپ کا جو تعلق تھا عبادت کا تھا، شب بیداری کا تھا، استغفار کا تھا، ذکر کثیر کا تھا. اللہ کے سوا کسی کو آپ نے اپنے دل میں جگہ نہیں دی. یہ اللہ سے تعلق تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اپنی جان سے کیا تعلق تھا؟ آپ کے اندر صبر تھا، صبر کامل، شکر کامل، زہد کامل، عفت کامل، پاک دامنی کامل، خلوت میں اللہ کے سامنے زاری کرنا، منت کرنا، سماجت کرنا، اتنا رونا کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی گیلی ہو جاتی، جہاں سجدہ فرما رہے وہ جگہ بھی رونے کی وجہ سے آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی. یہ آپ کا تعلق تھا شب بیداری کا. اپنے نفس کو آپ نے ایسا رکھا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا خاص تعلق تھا. اپنے نفس کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا 100%. اور مخلوق کے ساتھ کیا تعلق تھا، جس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں. وہ ہمدردی تھی، الفت تھی، نرمی کا جذبہ تھا، اخلاق حمیدہ کا جذبہ تھا، مساوات کا سلسلہ تھا، عدل و انصاف کا تعلق سب کے ساتھ تھا، محبت، سلام، دعا بولو بھائی سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ کا تعلق. آپ ہر ایک کے لیے سخی تھے. اما جان میں بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام پر جب سردی کا زمانہ تھا اور جبریل امین جب تشریف لائے رمضان المبارک میں، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اتر کر حرا سے سوئی قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. آپ جب تشریف لائے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ مِنْهُ عَرَقًا، آپ کی پیشانی سے موٹا موٹا پسینہ آ رہا تھا. سردیوں، کون سے موسم میں؟ سردیوں. اور آپ کہنے لگے لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. آپ کا فرمان اما جان نے سنا. کون سی اما جان؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں تو گیا، اب بس میں دنیا سے جانے والا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم. تو حضور علیہ السلام کو تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی اور ہے وہ عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. کیا فرمایا؟ کلا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں. بھی تو مشن پورا نہیں ہوا، ابتدا بھی نہیں ہوئی. جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ تو کائنات کے دولہا ہیں. لولا کا ما خلقت الافلاک. اگر اللہ آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو وجود نہ دیتے. کائنات آپ کی وجہ سے بنی سجی اور آپ کائنات کے دولہا ہیں اور آپ کہہ رہے میں دنیا سے جا رہا ہوں. کلا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. تسلی دی جائے.
لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. کیا دے رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں. انک لتحمل الکلا، آپ کو کوئی گٹری لے کے بوجھ لے کے جاتا ہے، اللہ مجھے دے دے. آپ تو کسی یہ تھوڑی دیکھتے میرا جاننے والا ہے، سر پہ لے لیتے گھر تک پہنچا دیتے. تو قریب گئے، کسی کا بھی مہمان مسافر ہوتا چلو میرے ساتھ، لنچ ہو، ڈنر ہو، دوپہر کا کھانا ہو، شام کا کھانا ہو، جو موجود ہو، آپ پہلے کھلاتے پھر بعد میں پوچھتے کہاں سے آتے. آپ کیسے سارا ہو سکتے؟ تعین علی نوائب الحق، اور آپ کسی پر کوئی بھی حال آئے، اس کے حادثے میں، اس کی مصیبت میں، اس کے بڑے بھائی کی طرح بن کے سب سے پہلے اس کے پاس جاتے بڑھ جاتے. اور اگر کوئی آدمی قرضہ چھوڑ کے مرتا ہے اور ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو آپ فرماتے اس کا قرضہ میں ادا کروں. سبحان اللہ. اور کوئی بہت ساری جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں خود تمہارے وارثوں میں بانٹ دوں گا، مجھے کوئی پائی پیسہ. یہ آپ کی سیرت. تو آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ اما جان نے تسلی. تو سیرت میرے دوستو بہت بڑا سمندر ہے. آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے عقائد، آپ کی معاشرت، آپ کا رہن سہن، اخلاق، برتاؤ آپ کا کیسا تھا، اس کو کہتے ہیں رکھ رکھاؤ کیسا تھا، بول چال کیسی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے. یہ سیرت، یہ ملنساری ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی یسلم الصغیرہ، ہر چھوٹے سے پہلے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. وہ چھوٹے کو سلام کرنی چاہیے نا. دادا جان آ گئے، نانو آ گئے، سب بچے کہتے السلام علیکم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے سے پہلے سلام میں پہل کر کے کہتے ہیں السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ بل کبیرہ، کوئی بڑے بھی لوگ گزر ہوتے تھے اور آپ جہاں سے گزرتے تھے تو کیا فرماتے؟ السلام. آج تو جو بڑا گزرے نا وہ تو ہونٹ نہیں لائے گا، صرف گردن سے اشارہ کرے گا، باقی جو جس حالت میں وہی سلام کرے گا. یہ تو سنت کے خلاف ہے. بھائی جو آدمی پیدل چل رہا ہو، دوسرا بیٹھا ہوا ہو، تو سلام بیٹھنے والا کرے گا یا پیدل چلنے والا؟ بولو بھائی، پیدل چلنے والا کرے گا. لیکن ابھی تو رتبہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مالدار ہے پیدل چلنے والا اور بیٹھنے والا غریب ہے تو سائیں کر کے سلام علیکم کرتا ہے، تو بھائی اس کو کرنی چاہیے سلام. تو سنت کے خلاف ہے جو بیٹھنے والا کرے. ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کوچنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ استاد صاحب تشریف لاتے ہیں، یوں منہ بنا کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. سچ کو سٹ ڈاؤن، سٹ ڈاؤن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معلم تھے تو آپ آتے ہی فرماتے السلام علیکم. کیا فرماتے؟ اور ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں، آپ کو تو پتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. اسکولوں میں، کالجوں میں میں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا، یہی ہوتا ہے. منہ بنا کے آ گئے استاد، اچھا کھڑے ہو گئے. حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو یہ چاہے کہ میرے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو اور میری رسپیکٹ کرے، رسپانس کرے، اس کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. کیوں؟ یہ عبادت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور عبادت کا کس کا ہے؟ کھڑے ہو گئے. فلا تقوموا، میرے آنے پر تم کھڑے مت ہوا کرو، منع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت دیکھی. اما جان فرماتی ہے تہجد کے لیے جب تشریف لے جاتے، بیدار ہوتے تو شور نہیں مچاتے تھے. قام رویدا، الفاظ تو دیکھیں، سبحان اللہ. فتح الباب رویدا، اغلق الباب رویدا. آرام سے کھڑے ہوتے تھے کہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ نہ کھلے، میری زوجہ کو تکلیف نہ ہو. دروازہ آہستہ کھولتے تھے، دروازہ آہستہ بند کرتے تھے، اور آرام سے نماز بھی جا رہے ہوگی، اجرے میں تہجد پڑھتے. تہجد کے لیے مسجد میں آنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے تو دروازے پیٹتے، کھولو، اٹھتا نہیں ہے کچھ.
تو بھی پڑھو اور ہماری بھی دروازہ کھول. تو تہجد مسجد میں سنت ہے یا گھر میں ہے؟ بولو بھائی کہ ہم نے تو بنایا ہوا ہے, ہم کو ہٹا کے دکھا, ہم تو یہیں آ کے پڑھے. اما جان فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام تہجد اتنی آرام سے پڑھتے تھے کہ چھوٹی سی جگہ میں رکوع سجدہ کر لیتے تھے. مجھے نہیں کہتے ہٹ یہاں سے مجھے نماز پڑھنی, ہم کیسے کہتے. اور آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ اگر دیکھا کہ میں سو رہی ہوں تو اس طرح سلام فرماتے تھے کہ اگر میں جاگ رہی ہوں تو وعلیکم السلام, سو رہی ہوں تو میری نیند خراب نہیں. اور ماشاءاللہ میں اور آپ, اور گھر میں چیتا یا بھیڑی آ گیا, خون سب بچے سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ اب کوئی افلاطون آ گیا, اب کوئی دھماکہ ہونے والا ہے. کہیں تو کہیں اب سے کہا گیا کہ اب سلام اپنی بیوی کو سلام کرے گا, وہ کرے میں سلام, بچوں کو سلام تھوڑی کرے. تو سنت کیا ہے بھائی, کون کہتا ہے انشاءاللہ جہاں جائیں گے السلام علیکم تو کہیں بولو انشاءاللہ. ابھی میرا ترجمہ تفسیر نہیں کی, میں سیرت کا خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ سیرت کہتے کس کو ہے. صرف ربیع الاول میں چند جلسے اور سیرت کے نام پہ خطبات بیان کر دینا, تقریریں کر دینا, اس کو سیرت کہتے ہیں. سر سے لے کے پیر تک, جلوت سے لے کے خلوت تک, عقائد ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو, عبادات ہو, اعمال ہو, رہن سہن ہو, یہ تمام چیزوں کو محیط اور گھیراؤ کرنے والی سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گوشے کو چھوڑا نہیں. مثلا شادی کا مسئلہ ہمارے لیے سب سے مشکل ترین مسئلہ. ایک صاحب سے میں نے پوچھا ماشاءاللہ کتنی عمر ہو گئی, تب 35 سال ہو. ایک صاحب 10 میں تشریف لاتے ہیں, کیا ہوا, مجھے آپ سے پتہ نہیں چلا آپ شادی شدہ ہے نہیں. کہ میری 58 سال عمر ہو گئی ہے, کوئی رشتہ ہو تو بتائیے. یہ بھی یہاں کی بات بنا. تو میں نے ایک جگہ بات کر دی, انہوں نے کہا ہماری بچی 45 سال کی ہے. میں نے کہا یہ کمائی پہ دیکھ لیں. یہ تو دیکھنے سے 65 سال کا لگتا ہے, ہمیں تو اور کوئی جوان چاہیے. اس عورت کتنی عمر گئی, 45 سال, لیکن وہ شادی کرنے کو, بولو بھائی. ایسی کئی مثالیں میری مجھ سے زیادہ آپ کے پاس ہوں گی. عمر جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کے خلاف علم بغاوت لے کے وہ لوگ کھڑے ہیں جو شادی نہیں کرتے. دوسری دفعہ کہو یہ جملہ ایک دفعہ کافی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, بخاری شریف کی روایت. تم شادی کرو اس عورت کے ساتھ کہ جو محبت بھی خوب کرے, بچے بھی خوب چلے. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَاءَ, قیامت میں جب نبیوں کی امتیں ہوں گی تو میری امت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ اس حدیث کے موافق ہیں یا مخالف ہیں, بولو بھائی. اور جو کہتے ہیں شادی کے بعد 2 بچے کافی ہیں, وہ اس حدیث کے موافق ہیں یا مخالف ہیں, مخالف. شادی کو کتنا مشکل ترین مرحلہ بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ شادی فرما کے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ موعونۃ, سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہوتا. ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر کیا کہتا ہے, سب سے زیادہ خرچہ ہو, 100 ڈشیں ہونی چاہیے کھانے کی, 2000 آدمیوں کا کھانا ہو, اور بالکل نئی ورائٹی, بے شک باہر پھینک دے باہر میں, کیونکہ رات کو تو پھر مدرسے بند ہوتے, کہاں لے کے جائیں گے, وہ پھینک دیں گے کچرا دان میں کھانے کو. لیکن خرچہ خوب کریں گے صرف کس کے لیے, واہ واہ کے لیے, ناموری کے لیے, شہرت کے لیے, پبلسٹی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے بتا دیا. پھر آپ بطور شوہر کے آپ نے بتایا کہ میری 11 بیویاں ہیں, اللہ نے اجازت دی. کس نے اجازت دی, اس میں 8 بیویاں بیوہ ہیں. کیا بھائی, 11 تو سب کو یاد ہے, لفظ بیوہ 8 کے ساتھ کسی مسلمان کو یاد نہیں ہوتا. اور شادی کا مقصد شہوت رانی نہیں ہے, خواہش پرستی نہیں ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا, انسان کامل بننے کے لیے ہے. نظر اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے اس کے لیے نکاح ہے. 11 بیویوں میں سے 8 بیوہ ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نان و نفقہ کہتے ہیں کھانا پینا خرچہ وہ مقرر کیا ہے برابری کے ساتھ، اور سب کا کپڑا بھی ایک جیسا، کھانا پینا بھی ایک جیسا، رات کی باری بھی تقسیم کی ہوئی ہے۔ اگر آپ سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام قرآن اندازی ڈال کرتے ہیں، قرآن انداز جیسے ہم وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، پیسیا ڈالتے ہیں، تو چٹھی نہیں ڈالتے ہیں، جس کا نام آیا تھا اس کی کمیٹی ہو گئی، تو جس کا نام آتا تھا اس کو سفر میں لے جاتے تھے۔ اور ان سب کے باوجود آپ فرما رہے اللہم ھذا قسمی فیما املکو فلا تلونی فیما تملکو ولا املکو، بخاری شریف کی روایت، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے بارے میں، میری آپ پکڑ نہ فرمائیے، ملامت نہ کیجیے، جس میں آپ طاقت رکھتے اور میں اس کی طاقت بولو بھائی نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں میری آپ کی رہنمائی نہ۔ اب میں آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے 21ویں پارے کی، اور 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی نمونہ ہے، آئیڈیل بناؤ، یہ مقصد ہے، سیرت ہے، سیرت۔ سن 4 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے دوستوں، ہجرت کے چوتھے سال کو کیا کہتے ہیں 4 ہجری، غزوہ احزاب اور خندق کا موقع ہے، 15,000 مشرکین منافقین جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو اور دین کو ختم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ منافقین پیچھے ہٹ گئے، تو اس میں بتایا کہ جو غزوات سے پیچھے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، آپ کے حکم کے خلاف اور سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، غصے والے بولو بھائی کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ یہ 4 ہجری میں آیت، آپ خود بھی اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، بہت ساری تفسیریں موجود ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے گا جو اللہ سے ملنے کا خواستگار ہوگا، امیدوار ہوگا، یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور آخرت کا دن جس کے سامنے ہوگا، اور جو بذکر اللہ کثیر، اللہ کو خوب یاد کرتا ہوگا، وہی حضور کی سیرت کو اپنا سکتا ہے۔ جو حضور کی سیرت سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارے من مانی والی، تو یہ آیت بتا رہی ہے وہ مسلمان مومن مقدس نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، یہ آیت کس پر چسپا ہو رہی ہے، کس پر فٹ ہو رہی ہے؟ ہم دوسروں کی تینکوں کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھ کا شہدیر مجھے آپ کو خالی جگہ پور کرنے، اپنی آنکھ کا شہدیر مجھے آپ کو۔ دوسری آیت 4واں پارہ، سورت کا نام آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ اعلان کر دیجئے اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا جو سب سے مشکل ہے، ہر کام میں ہر بات میں میری اتباع کرنی پڑے گی، یعنی حضور اکرم۔ اب چہرے کو دیکھیے ماشاءاللہ، ہر ایک نے سٹائلش داڑھی رکھی ہوئی، تو میں اس پر بات نہیں کروں مولوی صاحب، چھوٹی میٹھی باتیں کرو، کتنی مزیدار باتیں، پھر اب داڑھی میں آ گئے۔ ہر آدمی نے اپنی طبیعت پہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شریعت پہ چلتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنائیں۔ فاتبعونی، سر سے لے کے پیر تک، ظاہر سے لے کے باطن تک، انفرادی سے لے کے اجتماعی تک، بیت اللہ سے لے کے بیت الخلا تک، دن سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک،
صبح سے لے کے شام تک ہر کام میں کس کی اتباع کرنی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی، دو انعام ملیں گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ معاف کر دے۔ ہمیں اور چاہیے کیا؟ اس وقت نازل ہوئی آیت جب یہودیوں نے دعوت کیا تھا اللہ سے بہت محبت کرتے، کس نے بھائی؟ نصارہ نے کہ ہم سے بڑا اللہ کا عاشق کوئی نہیں ہے، مشرکین نے کہا ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ فرسودہ نظام ہے، یہ اپنا خود بخود تم نے گھڑا ہوا ہے، اصل محبت کا جو دعوے دار ہے اس کو حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بولے نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بولے نعوذ باللہ۔ اور مشرکین نے کہا کہ جتنے فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی خوبصورت بیٹی ہیں، بولے نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے 360 پالے ہوئے تھے، وہ گھڑے ہوئے تھے، مورتیاں بنائی تھی نبیوں کے نام پہ، فرشتوں کے نام پہ، نیک عورتوں کے نام پہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا اس سے یہ محبت تمہاری مقبول ہے یا مردود؟ مردود ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، کس کی پابندی پیروی کرو؟ حضور اکرم۔ ہر کام میں ہر بات میں اللہ کا حکم، حضور اکرم۔ بہت آسان بتا رہا ہوں، کیا طریقہ ہے، کیسے کرے مجھے تو نہیں پتا، بہت آسان سنت طریقہ۔ جیسے میں مسجد میں آیا تو میرا پیر سیدھا پیر، مسجد میں آیا اور مجھے پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ جو میں نے سیدھا پیر رکھا یہ سنت عمل ہو گیا کہ حضور کی سنت پوری کر دی۔ اور میں نے جو پڑھا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ مسنون دعا ہو گئی، یہ میں نے سنت پر کیا کر دیا؟ سنت عمل بھی کر دیا، مسنون دعا بھی پڑھ لی۔ نماز کا وقت ہے اور ابھی کوئی اجتماعی عمل نہیں ہو رہا، مکروہ وقت بھی نہیں ہے، اجتماعی بیان بھی نہیں ہو رہا، اب مجھے یاد آیا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، مسجد میں آؤ دو شرطوں کے ساتھ، وقت بھی موجود ہو، اجتماعی عمل نہ ہو رہا ہو، مکروہ وقت نہ ہو، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، یہ میں نے مسنون عمل کر لی۔ اب جماعت کا وقت قریب ہے تو میں بیٹھ گیا، 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں تھا، میں بیٹھ گیا اور میں نے کیا کیا کہ حدیثوں سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، سویم ہے کون سا؟ اس پر تیسرا کا یہ آپ پڑھتے رہو جماعت نہیں، ہم نے مسنون عمل کیا کیا؟ مسنون عمل۔ یہ نہیں کہ ایک خاص جگہ بنا لی، اپنے دوست کو تلاش کیا ہو یار ابھی جماعت کا ٹائم ہے گپ شپ کرتے ہیں، یا موبائل نکال لیا اس میں شروع ہو گئے، تو بہت آسان ہے سنت زندگی گزارنا، سنت عمل ہو، مسنون دعا ہو۔ اب مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو میرا الٹا پیر وہ باہر جائے اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کر رہا، مجھے اپنا فضل دیجئے گا، رحمت دیجئے گا، زحمت اور تکلیف سے۔ دیکھو مسجد سے بیچارے ایک نمازی نکلے، کسی نے مار دیا، کئی نمازیوں کو مار دیا، میں نام نہیں لے پہلی سب کے نمازی مار، کسی رکشے والے نے مار دیا، کسی بائک والے نے مار دیا، ہسپتال پہنچ گئے۔ اب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اپنا فضل ہوتا ہے، کون نیت کرتے ہیں؟ گھر میں جائیں گے تو السلام علیکم، کیا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکل۔ یہ دعا پڑھیں گے، نہیں آتی تو دیکھ کے پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے۔ اب اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں آئیں گے، رزق بہت زیادہ رزق ہوگا کہ آپ لوگوں کو بانٹیں گے۔ لیکن اب موبائل میرے کان پہ لگا ہوگا یا موبائل میں چل رہا ہوگا، وائس سن رہا ہوگا، وائس کر رہا ہوگا، واٹس ایپ میں لگا ہوگا، تو پھر یہ دعائیں پڑھ سکوں گا؟ تو میرے دوستو ہر کام میں ہر بات پہ سنت کی پیروی کرنی۔ تو مزید 3 آیات اور 5 احادیث بھی پڑھی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔
اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر سنت ادا کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔